ایک ایسا صندوق جس کی طاقت کا اندازہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ صندوق جس قوم کے پاس ہوتا وہ قوم دنیا کی طاقتور قوم کہلاتی۔ اس کے سامنے کوئی نہ ٹھہرتا۔ ایک ایسا صندوق جس کو حاصل کرنے کے لیے یہودی آج بھی پاگل ہیں۔ اس صندوق کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں اہم معلومات بتاؤں گی۔ السلام علیکم، رہنمائی چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، رہنمائی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھی بھیجے تاکہ انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں اور آگ کے عذاب سے بچا سکیں۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے خاص وقت کے لیے خاص جگہ پر تشریف لائے اور ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ بھی دکھاتے رہے۔ لیکن ان تمام انبیاء علیہ السلام کی قوموں میں سے ایک قوم جو اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم بھی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ سمیت بے شمار نعمتیں عطا کی تھی، اس قوم کا قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر ملتا ہے۔ یہ قوم ہے بنی اسرائیل یعنی کہ یہودی۔ یہودی دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم سے ہیں اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اب بات کریں گے تابوت سکینہ کی۔ تابوت سکینہ دراصل ایک شمشاد کی لکڑی سے بنا صندوق تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نازل کیا تھا، جو نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ یہ ایک بابرکت صندوق تھا جو کہ بہت سے انبیاء کرام کے استعمال میں رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صندوق میں تورات شریف اور اپنی ذاتی اشیاء جن میں آپ کا مبارک عصا شامل ہے اس صندوق میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اس صندوق کو رکھنے کے لیے آپ نے ایک عظیم الشان عمارت بنوانے کا ارادہ بھی کیا تھا، تاہم آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں پر بادشاہی عطا کی تھی، تو حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں کی مدد سے ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کروائی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے خاص حصے میں یہ صندوق یعنی تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس کا نام تابوت سکینہ اسی لیے ہے کہ اس کی وجہ سے اس قوم کو دلی سکون حاصل ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل جب بھی کفار سے جنگ کے لیے جاتے تو اس صندوق یعنی تابوت سکینہ کو اپنے لشکر کے آگے رکھتے تھے تو ان کو فتح مبین کی بشارت نصیب ہوتی تھی۔ اب بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف ہوتا تو اس مبارک صندوق کو فیصلے کے لیے استعمال کیا جاتا اور اس صندوق سے فیصلے کی آواز بھی آتی تھی۔ یوں یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا۔ یوں ان کافروں نے بنی اسرائیل پر لشکر جرار سے حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کا قتل عام کیا۔ شہر کے شہر اجاڑ دیے گئے، ہیکل سلیمانی کو بھی نقصان پہنچایا اور تابوت سکینہ کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مبارک صندوق کو کچرے کی جگہ پر پھینک کر اس کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اس صندوق کی بے حرمتی کرنے پر قوم عمالقہ کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ یوں ان کافروں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ سب اس مقدس صندوق جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی مبارک نشانیاں تھی اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو قوم عمالقہ نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں لاد کر اس بیل گاڑی کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جو اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب یہ سب کچھ عین اس وقت ہوا جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، بلکہ بنی اسرائیل نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک طالوت مقدس صندوق ہمیں واپس نہیں لا دیتے تو ہم ان کو بادشاہ نہیں مانیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔
इस मुक़द्दस संदूक यानी ताबूत सकीना में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और इनकी जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की मुबारक अंगूठी, तौरात की तख्तियों के कुछ औराक, मनो सलवा और अंबिया अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वग़ैरह मौजूद थे। और फिर वक्त गुजरा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नाउज़ बिल्लाह यहूदियों ने दज्जाल, नाजायज़ और क्या क्या लक़ब दिए। यहाँ से यहूदियों में से दो अलग कौमें तकसीम हो गई, एक यहूदी और दूसरे ईसाई। यहूदियों ने साजिश करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सुलेब पर चढ़ाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें अपने पास उठा लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई छोटी बड़ी जंगें हुई। फिर ईसाई रोमी बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि इस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी और हेकल सुलेमानी को भी गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार अपनी असली हालत में बची, जिसे दीवारे गिरिया कहा जाता है, जहां आज भी यहूदी जाकर तौरात की तलावत करते हैं और गिरिया वज़ारी करते हैं। अब टाइटस के हमले के दौरान ही ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक इसका नामो निशान नहीं मिला। टाइटस के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतज़ार में थे, क्योंकि अल्लाह ताला का इनसे वादा था कि इन्हें फिर उरूज बख्शा जाएगा। इसके बाद नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो यहूदियों को ये झटका लगा कि सारे नबी तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से क्यों कर आ गए, और इन्होंने ईमान लाने से इनकार कर दिया। यूँ अल्लाह ताला ने यहूदियों को, जब तक वो अल्लाह ताला के फरमाबरदार थे, तो इन्हें तरह तरह की नेमतों से नवाजा, यहाँ तक कि मनोसलवा की नेमतों से भी नवाजा गया। लेकिन जब बनी इसराइल यानी यहूदियों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की इंतहा कर दी थी, तो अल्लाह ताला ने इनसे हर नेमत को उठा लिया था और इन्हें खूब जलीलो ख्वार किया था। आज भी यहूदियों का ये मानना है कि इन्हें ताबूत सकीना दोबारा से मिलेगा और वो इसकी बरकत से दोबारा पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे। इस संदूक को ढूंढने के लिए यहूदी आज भी पागलों की तरह मस्जिद अक्सा के इतराफ में, जहां हैकल सुलेमानी मौजूद था, वहां खुदाई करके इस संदूक को तलाश कर रहे हैं। ताहम ये उनकी खाम ख्याली के सिवा और कुछ भी नहीं है।